الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمہ اللہ ومعنى شہادة ان محمد رسول اللہ طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وان لا يعبد الله الا بما شرع۔ گرامی قدر مشاہدین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ درس میں ہم اس پر گفتگو کر چکے ہیں کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمہ اللہ نے کلمہ کا معنی بتاتے ہوئے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے کا معنی یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے ان باتوں میں جن کا آپ نے حکم دیا ہے، اور آپ کی تصدیق کی جائے ان باتوں میں جو آپ نے خبر دی ہے، اور ان تمام چیزوں سے اجتناب کیا جائے جن سے آپ نے روکا ہے اور جن سے آپ نے باز رہنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ کی عبادت اسی طرح کی جائے، اور اللہ کی عبادت نہ کی جائے مگر اسی طریقے سے جو آپ نے مشروع قرار دیا ہے، جو آپ کی شریعت کے مطابق ہے، تو آپ کی شریعت کے مطابق ہی اللہ کی عبادت کی جائے، یہ شیخ نے فرمایا ہے۔ تو اس میں 4 باتیں کہی گئیں، 4 باتیں۔ پہلی چیز آپ کے حکموں کی اطاعت، دوسری چیز آپ کی خبروں کی تصدیق، تیسری چیز آپ کی روکی ہوئی چیزوں سے باز رہنا، اور چوتھی چیز آپ کی شریعت کے مطابق ہی اللہ کی عبادت کرنا۔ یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع ایسی چیز ہے کہ جو قرآن پاک میں مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے جس کی تاکید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں ارشاد فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، جو کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہتے ہیں، اللہ کی وحی سے کہتے ہیں۔ تو آپ جب خود بخود کوئی بات نہیں کہتے تو آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے اس لیے بھیجے تاکہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے ان کی اطاعت کی جائے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور رسول کی اطاعت کو ایک ساتھ جوڑا ہے، اور اپنی معصیت اور رسول کی معصیت کو ایک ساتھ جوڑا ہے، ایک ساتھ ذکر کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اللہ کے رسول کی نافرمانی کو اور اپنی نافرمانی کو اللہ نے ایک ساتھ جوڑا، وہ ایک طرح کی چیز ہے۔ اللہ کی جو نافرمانی، جو رسول کی نافرمانی، وہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو کرو گے تو راہ ہدایت پہ رہو گے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ تو جو شخص اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس پر لازم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تعمیل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو کچھ دے دیں اسے لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اور آپ کے حکموں کی اگر کوئی تعمیل نہیں کرتا بلکہ خلاف ورزی کرتا ہے تو اسے یہ وعید سن لینا چاہیے۔ سورہ نور آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی فتنے میں نہ پڑ جائیں یا دردناک عذاب کا شکار نہ ہو جائیں۔ یہ رہی پہلی چیز۔ دوسری چیز کہ آپ نے جو بھی خبر دی ہے اس کی تصدیق ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری غیب کی باتوں کی خبر دی ہے۔ آپ نے اللہ کے بارے میں خبر دی، آپ نے ملائکہ کے بارے میں خبر دی، آپ نے قیامت کے بارے میں خبر دی، آپ نے مستقبل کے حالات کے بارے میں پیشین گوئیاں فرمائیں، آپ نے قیامت کی علامتوں کے متعلق بتایا، آپ نے جنت اور جہنم کے بارے میں بتایا،
آپ نے میزان اور پلسرات کے بارے میں بتایا، آپ نے عذاب قبر سے متعلق بتایا، آپ نے گزشتہ قوموں سے متعلق قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور دوسری قوموں سے متعلق اور نبیوں سے متعلق آپ نے ذکر کیا، رسولوں کے قصے آپ نے بتائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو آپ نے ذکر فرمائی ہیں، گزشتہ قوموں کی خبریں ہوں یا مستقبل میں آنے والے حالات سے متعلق ہوں یا جنت و جہنم سے متعلق ہوں، جن جن باتوں کے بارے میں آپ نے کہا ہے وہ بالکل برحق اور سچی باتیں ہیں، ان کی تصدیق کرنا یہ آپ کے رسول ماننے کا تقاضا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ کہتے ہیں اللہ کی وحی کی بنیاد پہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خبریں بالکل سچی اور برحق ہیں۔ ہمارے ایمان لانے کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کی خبروں کی ہم تصدیق کریں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جس سے آپ نے روک دیا ہو اس سے رک جائے۔ ابھی آپ آیت سن چکے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اسی طرح کریں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو جو بھی عبادات ہیں اسے علماء کہتے ہیں عبادات توقیفی ہیں، یعنی دلائل پر موقوف ہیں، دلیل کے بغیر کوئی عبادت اپنی طرف سے نہیں کی جا سکتی۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ ہمارے اس دین میں اگر کوئی شخص ایسی چیز ایجاد کرے جو اس دین کا حصہ نہیں ہے، یا کوئی شخص ایجاد کیے بغیر کسی اور کے ایجاد کے مطابق عمل کرے جو اس دین میں نہیں ہے، جو اس دین میں بے دلیل ہے، اس کی دلیل اس دین میں نہیں پائی جاتی، تو ایسی چیزوں کو رد کر دیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایسی آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، کہ تم میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو مضبوط پکڑ لو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اپنے بندوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اپنی عقلوں کے حوالے نہیں کر دیا کہ ہم جس طرح چاہیں اللہ کی عبادت کریں، یا فلاں اور فلاں کے حوالے نہیں کیا کہ جیسے وہ لوگ بتائیں ہم کو اللہ کی عبادت کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجا۔ رسول ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ کی عبادت کی جائے اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہوگا اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے ہم سے، یہ رسولوں کے بتانے سے ہمیں معلوم ہوگا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم نے اشہد ان محمد رسول اللہ اس کلمے کو پڑھا ہے اور زبان سے اس کا اقرار کیا ہے، دل سے اس کا اقرار کیا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت اسی طرح کریں جو آپ کی سنت ہے، جو آپ کا طریقہ ہے، جو آپ کی شریعت میں ہے۔ ہم منمانی طریقے سے نہ کریں اور نہ ان کے اور ان کے پیچھے چل کر کے شریعت کی راہ کو چھوڑ دیں، اور اپنی طرف سے نہ کچھ ایجاد کریں اور نہ ہی ایجاد کی ہوئی چیزوں پر عمل کریں۔ جو شخص ان 4 نقاط پر، یہ 4 نقطے جو بیان کیے گئے، جو ان 4 نقطوں کی پابندی کرتا ہے وہ اس گواہی کا حق ادا کرتا ہے، اور اگر کہیں کمی رہ گئی تو گویا اس گواہی کے حق میں اس کے یہاں کمی رہ گئی۔ کیا 4 باتیں ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا ہے تو آپ جو بھی خبریں دیں وہ بالکل سچی ہیں، برحق ہیں، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے جو حکم دیں ہم اس کی اطاعت کریں گے اور اس کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اور تیسری بات یہ کہ جن چیزوں سے آپ روک دیں ہم ان سے رک جائیں گے، باز رہیں گے اور ہم ان کے قریب نہیں جائیں گے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کا وہی طریقہ اپنائیں گے جو طریقہ آپ کی شریعت میں ہے۔ ہم منمانی طور پر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے اور نہ ہی ہم اپنی طرف سے کوئی عبادت ایجاد کریں گے، ورنہ بدعات میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو ہم بدعات سے دور رہیں گے، اس شہادت کا ایک تقاضا یہ ہے۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔